من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اس کی ساری فیملی کو ہم شاد و آباد فرمائے، اور سوائے غم حسین کے دنیا کے باقی غموں سے نجات عطا فرمائے۔ ثانی ہے کربلا، کوفیوں کی بے وفائی، دھوکہ، یزید کا ظلم۔ جب امیر مسلم کو شہید کرنے کے لیے طوع کے گھر پر زخمی کیا، اور اس کے بعد جب اس کو گورنر ہاؤس پر لے جا رہے تھے، تو اس وقت امیر مسلم سردار نے اپنے معصوم 2 بیٹے ان کو قاضی شرعی کے پاس بھجوا دیا، اور یہ کہلوا بھیجا کہ ان میرے معصوم بچوں کو میری یہ امانت ہے تیرے پاس مدینہ پاک بھجوا دینا۔ جب امیر مسلم سرکار شہید ہو گئے تو ابن زیاد ملعون نے اعلان کیا کہ امیر مسلم کے جو بیٹے ہیں وہ میرے پاس پیش کیے جائیں، اگر کسی نے بھی ان کو چھپایا تو اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔ تو قاضی شرعی نے یہ اعلان سن کر اس پہ خوف طاری ہوا، اور اس نے بیٹے اپنے کو کہا کہ ان معصوم بچوں کو لے جا، باب العراقین سے ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے، اور ان کو اس قافلے کے ساتھ چھوڑ کے آؤ تاکہ یہ معصوم بچے مدینہ پاک پہنچ جائیں۔ تو جب قاضی شرعی کا بیٹا امیر مسلم کے معصوم شہزادوں کو باب العراقین پر لے کر آیا تو قافلہ جو ہے نکل چکا تھا، اور یہ تھوڑا آگے چلا تو ایسے جیسے مٹی کے دھول ہوتی ہے، کوئی قافلہ جاتا ہے، ایسے محسوس ہو رہا تھا یہ قافلہ جا رہا ہے۔ ان چھوٹے معصوموں کو کہا کہ تم جلدی جلدی جاؤ اور اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ معصوم بچے چلتے رہے اور قافلہ ان سے چلا گیا، قافلہ آنکھوں سے گم ہو گیا۔ یہ معصوم بچے ساری رات سفر کرتے رہے، ان کے ننھے ہاتھوں میں جو ہے پیروں میں چھالے ہو گئے، اور یہ معصوم بچے جب صبح ہوئی تو ایک جگہ پر آئے، تو یزید کے جو سپاہی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے انہوں نے ان کو پکڑ دیا، اور پکڑ کر ان کو جو ہے گورنر ہاؤس پر لے گئے، ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان کو جیل میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اس ظالم نے کہا کہ ان کو جیل میں ڈال دو۔ ان معصوموں کو جب جیل میں ڈالا، اب کیا عمر ہے، 7 سال 8 سال کے معصوم بچے
تو اس جیل کا جو ہے جیل کا جو ہوتا ہے جو اس کی سنبھال کرتا تھا، اس کا نام تھا مشکور. وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا. وہ ان کے پاس آیا، ان کو کہا شہزادو تم امیر مسلم کے بچے ہو، میں ایسا کرتا ہوں تمہیں یہاں سے نکال کے جو ہے میں چھوڑتا ہوں، تم جاؤ اور اپنی انگوٹھی بھی دیتا ہوں، تم وہاں جاؤ اور قافلہ جہاں سے جاتا ہے مدینہ پاک، وہاں پر کوتوال جو ہے وہ میرا بھائی ہے، وہی بھیجتا ہے ان کو، اس کو یہ میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں احترام سے مدینہ پاک پہنچا دے گا. اس نے معصوم بچوں کو جو ہے جیل سے نکال دیا. جب جیل سے نکالا یہ گئے، ساری رات سفر کرتے رہے. اسی جگہ پہ معصوم وہاں پر ہی کھڑے ہو گئے جہاں سے سفر شروع کیا. اب انہوں نے کیا کیا، ادھر جو ہے ابن زیاد نے مشکور کو منگوایا اور اس کو کہا کہ تم نے ان بچوں کو آزاد کیوں کیا، مجھ سے نہیں ڈرے؟ مشکور نے کہا جو خدا سے ڈرتا ہے وہ تم سے نہیں ڈرے گا، اور میں نے اس لیے ان کو آزاد کیا کہ میں اللہ کے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں، اور تجھے یہ شفاعت نصیب نہیں ہو گئی. جب یہ لفظ کہا تو ابن زیاد نے حکم دیا اس کو اتنے کوڑے مارو، اس کے بعد اس کا سر قلم کر دو. جب اس ظالم نے مشکور کو کوڑے لگوانا شروع کیے، جب کوڑا لگا تو پہلے کوڑے پر کہا مشکور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کوڑا لگا، پھر کہا یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، پھر کوڑا لگا، پھر کہا یا اللہ مجھے بخش دے، پھر کوڑا لگا، پھر کہا یا اللہ میں اہل بیت کی محبت میں یہ مار کھا رہا ہوں. اور اس کے بعد قاضی شریف وہ جو تھا مشکور خاموش ہو گیا، جو جیل کا داروغہ جس نے معصوموں کو چھوڑا خاموش ہو گیا. پھر اس کو کوڑے مارتے پھر اس ظالم نے جو ہے سر قلم کروا دیا، وہ شہید ہو گئے. اب یہ ننھے معصوم بچے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے سفر جہاں سے شروع کیا وہاں پر ہی کھڑے ہیں، تو ایک درخت تھا، وہ درخت جیسے ہوتا ہے نا، پرانا درخت ہوتا ہے، وہ بیٹ سے اس میں جیسے کوئی بیٹھ جائے پولا ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ بیٹھ گئے. اس کے ساتھ ایک کنواں بھی تھا. ایک عورت وہاں پر آئی پانی بھرنے کے لیے. اس نے جیسے پانی وہاں سے بھرنے کے لیے گھڑا لائی، اس نے دیکھا کہ یہ نور شہزادے بیٹھے ہیں. کہنے لگی تم کس کے نور نظر ہو، کس چاند کے ستارے ہو؟ یہ معصوم بچے اس کو دیکھ کر کہنے لگے ہم یتیم ہیں. ہم یتیم ہیں. اس نے کہا کہ کیا تم امیر مسلم کے شہزادے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم اس کے شہزادے ہیں، ہم یتیم ہیں. اس عورت نے کہا کہ میں جس کی غلام ہوں وہ عورت جو ہے میں اس کی نوکرانی ہوں، وہ عورت بڑی اہل بیت کی محبان اہل بیت ہے، اہل بیت سے پیار کرتی ہے، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتی ہوں. اس کے پاس جب اس کو لے گئی بتایا
کہ یہ مظلوم شہید امیر مسلم کے جگر ہیں، اس کے 2 شہزادے ہیں امیر مسلم، جن کے ساتھ کوفے والوں نے دھوکہ کیا۔ ان کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی، پھر وہ بیعت کرنے والے مرید سب چھوڑ گئے۔ تو اس عورت نے ان شہزادوں کی بہت خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو ایک کمرے میں رہایا، بہت شکرانے کیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج اماں فاطمہ الزہرا کے معصوم بچوں کی میں خدمت کی، مجھے یہ سعادت ملی ہے۔ اور جب سارا دن گزر گیا، رات ہوئی، تو اس عورت کا جو میاں تھا وہ دیر سے گھر پہ آیا۔ عورت نے کہا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں ابن زیاد نے جو ہے اعلان کیا تھا کہ امیر مسلم کے 2 بیٹے ہیں، ان کو جو بھی ڈھونڈے گا اس کو بہت انعام دوں گا۔ میں اس انعام کی لالچ میں سارا دن ان کو ڈھونڈتا رہا، میری جو گھوڑا تھا وہ بھی مر گیا لیکن وہ مجھے نہیں ملے۔ اس نے کہا خدا سے ڈر، خدا سے ڈر، نبی کی اولاد سے دشمنی چھوڑ، یہ ارادہ ترک کر، خدا کا خوف رکھ۔ اس نے کہا چھوڑو تم جو ہے مجھے روٹی دو۔ اس نے روٹی دی، اس نے روٹی کھا کر یہ ظالم سو گیا۔ اس عورت کے میاں کا نام حارث تھا۔ یہ جیسے سو گیا، رات کو بہت ٹائم گزرا۔ یہ جو شہزادے تھے جس کا کتابوں میں نام بھی لکھا ہے محمد اور ابراہیم، یہ شہزادے جب اٹھے، بڑے نے چھوٹے کو اٹھایا کہ بھائی اٹھ، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ہمارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے، ہمارے بابا امیر مسلم ان کے ساتھ ہیں، مولا کائنات ہمارے علی مولا دادا وہ ساتھ ہیں، اماں فاطمہ الزہرا ساتھ ہیں، اور ہمارے نانا جان فرما رہے ہیں بابا سے، امیر مسلم سے، کہ تم ان معصوم بچوں کو ظالموں کے پاس چھوڑ کر چلے آئے۔ تو بابا نے کہا میرے آقا وہ بھی آنے والے ہیں، بھائی مجھے لگتا ہے ہم ابھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، ہمیں قتل کیا جائے گا۔ چھوٹے نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اور بہت رونے لگے۔ اور جب یہ شہزادے کی رونے کی آواز آئی، اس جو عورت تھی جس نے ان کو رہایا، اس کا میاں ظالم جو تھا وہ اٹھا، اس نے بی بی کو اٹھایا، کہا کہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا تم سو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ وہ ظالم خود اٹھا، اس نے ایک بتی جلائی اور کمرے میں گیا، دیکھا یہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کے رو رہے ہیں۔ ان کو اس ظالم نے پکڑا، ان کو رسی سے باندھا، اور ان کی جو زلفیں تھی وہ کھینچ کے آپس میں باندھ دی۔ تو جیسے صبح ہوئی، صبح کو یہ ظالم ان معصوم بچوں کو لے کر اور فرات پر جانے کے لیے تیار ہوا کہ فرات پر جاؤں اور ان دونوں کی جو ہے ان کی گردنیں اڑا دوں۔ جب یہ نکلا، اس کی بیوی نے اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا کہ یہ نبی کے معصوم بچے ہیں، ان کو نہیں مارو۔
یہ ظلم نہیں کرو. اس نے اس کو دھکا دیا اور یہ نکل پڑا فرات کی طرف. اس کی بیوی ننگے سر ننگے پاؤں پیچھے آتی رہی. اس کو اس نے بہت مارا، زخمی کر دیا. اور جب یہ فرات پر ظالم آیا تو پہلے چھوٹے بھائی کو جب اس نے تلوار لگا رہا تھا تو بڑے نے کہا میں اس کو بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پہلے میری گردن اڑا. چھوٹے نے کہا پہلے میری اڑا، میں نہیں دیکھ سکتا. تو اس ظالم نے دونوں شہزادوں کی گردنیں کاٹ دی اور جو ہے گردنیں وہ ایک تھیلی میں رکھ کر اور جسم کو فرات میں ڈال کے یہ آ گیا. ابن زیاد کے پاس پہنچا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ مسلم کے چھوٹے شہزادوں کے سر ہے، کاٹ کے تمہارے پاس لایا ہوں کہ تم نے کہا تھا کہ جو ان کو میرے پاس لائے گا اس کو انعام دوں گا. ابن زیاد نے کہا میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ مسلم کے جو معصوم بچے ہیں تمہارے پاس بھیجوں یا ان کو قتل کروا دوں. تو اب وہ جو مجھے کہے کہ میرے پاس بھیجاؤ تو میں کیا کہوں گا؟ وہ پھر ابن زیاد نے ایک اعلان کیا کہ کون ہے اس کو اسی جگہ پہ لے جا کر اس کو مارے، اس کو قتل کرے. ایک شخص نے کہا مجھے یہ ڈیوٹی دے دیں. وہ اس کو اسی جگہ پہ جہاں پر معصوم بچوں کو اس نے قتل کیا ادھر لے کے آیا. تو اس کی جو بیوی تھی وہ زخمی خون وہاں پر پڑی تھی، کہہ رہی تھی اس ظالم نے پیسے کے لیے اما فاطمۃ الزہرا کے معصوموں کو مارا. اور پھر اس نے اس شخص کی وہاں پر گردن کاٹ کے اس کو جہنم رسید کر دیا.